रहा था, रोने लगे। मैंने कहा आज तो खुशी का दिन है, आप आलिम बने हो, रोते क्यों? कहने लगे जिसने मुझे आलिम बनाया है वो नहीं है। मतलब कहने लगे मेरा बाप रक्षा चलाता था दिल्ली में और कहता था मेरे बेटे तू पढ़ ले, तू मेरे बराबर का है, मगर मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जिस दिन मेरा बेटा आलिम बने। आज मेरा बाप एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। मैं सोच रहा हूँ काश सब है मेरा बाप होता, काश बाप होता। ये काश आपकी जिंदगी में ना आए। ये बूढ़े बुजुर्ग हैं तुम्हारे, इनकी खिदमतें कर लो। एक बार चले जाएंगे ना तो फिर कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। वो औरत कह रही है तेरे बाप शहीद हो गया, तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, तेरा 3 शहादतें हुई हैं, दिल पे क्या असर बैठा होगा, कितना फटा होगा दिल। वो सिहाबिया चली मैदान जंग की तरफ, पर्दे में, बेपर्दा नहीं, जैसे औरतें जब रोती है किसी की मौत पे, यही नहीं देखती कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मेरा दुपट्टा कहां है, मेरे कपड़े कहां है, नहीं देखती। सुनो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, वो चली और चलने के बाद औरतें पीछे पीछे जा रही। देखो बाप के जनाजे चिपटेगी, बाप भी शहीद हुआ है, बेटा भी हुआ है, कितना बड़ा दिल पे दर्द है। 3 मौतें हैं, मगर न बाप के पास गई, न भाई के पास गई, न बेटे के पास गई। उधर गई जिधर हुजूर थे, उड़नी के नीचे जाके बैठ गई। इसको कहते हैं ईमान, हुजूर की मोहब्बत, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। ऐसे जाके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने उससे देखा, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद, अल्लाह तुझे सब्र दे। अर्ज कर लगी हुजूर मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। और फिर जब उधर गई ना, किधर गई मालूम है? आज इन मेलों में, इन झमेलों में, इन शादियों में, इन बेपर्दा औरतों में, ये मैं क्या बात बयान कर रहा हूं। गई जब ना अपने भाई बेटे की लाश पर, तो बिल्कुल पर्दे में थी। किसी ने कहा भाई बाप सब शहीद हुए, पर्दा भी है, पर्दा तेरा सलामत है। कहने लगी मेरे बाप को मौत आई है, अभी मेरा इस्लाम जिंदा है, मेरा पर्दा। एक कभी मिसालें कहीं मिल नहीं रही थी, इंस्टाग्राम पे आ गई लड़कियां, दिल घबराने लगा था। कोई ऐसी भी लड़की है, मगर मैं ये वसीयत कर दी है, मैं सैयद हूं, मगर फिर भी मेरे मरने के बाद एक जूता मेरे सीने पे रखा जाए। किसका जूता? वो और लड़की, वो फिलिस्तीन की लड़कियां, उनमें से किसी एक का जूता। वो फिलिस्तीन की मेरी बहनें, वो बेटियां जिन्होंने ये कहा है हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कह लगा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, का इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का पहन के सोते हैं कि जब रात को बम गिरे, सुबह को लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। कि जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ए नबीज़ादी, ए पैगंबर की बेटी, हमने अपने बच्चे की लाशें उठाई, हमारे पूरे पूरे मोहल्ले बर्बाद हुए, मगर हमने न कुरान छोड़ा न पर्दा छोड़ा। काश मैं ये बातें अपनी बहनों को बता सकता, अपनी बेटियों को बताता। उन इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग के चक्कर में फेसबुक चलाने वालियों को बताता, गैर महरमों से बात करने वालियों को बताता। काश उन तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाता, काश उसमें से एक कुरान पढ़ने वाली हो जाती। आपने मुझे डिस्टर्ब तो मेरे भाई बहुत किया है, मगर मैं डिस्टर्ब हुआ नहीं है, मेरा दिल लग गया। आपने डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश की, कमेटी कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, ये सब ये महफिल की बेअदबी है। कमेटी वाले क्या मुसलमान नहीं होते हैं? बैठ के नहीं सुनना चाहिए उनको? मगर याद रखो, मेरी बातें भी कयामत के दिन याद आएंगी आपको, और उन लोगों की भी जिंदगी देखोगे। ये दुनिया आजमाइश में है, अच्छी बातें सबको दिमाग में असर नहीं करती। मेरे भाइयों, आखिरी बात कह रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान देना। मौत करीब आ रही है, सबको मौत आ जाएगी, न आप बचोगे न मैं बचूंगा, सबको मौत एक दिन आकर रहेगी, किसी को मौत छोड़ेगी नहीं। एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में
وہ ایک آدمی کے پاس آئی، آ کے بولی مجھے کچھ کھانے کو دے دے، میرے بچے بڑے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا میں ایک رات میں ایک نئی عورت دیکھتا ہوں، مجھے زنا کے لیے چاہیے، تو مجھے پسند ہے بہت دنوں سے، تو رات کو آ جانا، میں تجھے دے دوں گا پیسے اتنے۔ اس نے کہا میں اپنے جسم نہیں بیچنے آئی، میں بے غیرت نہیں ہوں، واپس چلی گئی۔ پھر آئی، بچوں کے پاس جب آئی تو بچے رونے لگے، اماں کچھ لائی، ایک بچہ بے ہوش ہو گیا۔ جا کے بولی جو تجھے کرنا ہو رات کو کر لینا، ابھی فی الحال مجھے کچھ کھانے کو دے دے، میرے بچے مجبور کر رہے ہیں مجھے۔ کھانے کو لے کے گئی، کھلا کے پلا کے شام کو آئی، رات کو بستر پہ لیٹی ہے، یہ اس کے بستر پہ جا رہا ہے زنا کرنے کے لیے۔ آج کل زنا عام ہونے لگا، جو زنا کرے گا اس کے گھر سے اس کا بدلہ ہوگا۔ قرآن کا فرمان ہے، یہ کوئی بزرگ کا قول نہیں، اللہ فرماتا ہے خبیث کے لیے خبیث ہے، طیب کے لیے طیب ہے۔ جیسا تم چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی ویڈیو وائرل نہ ہو تو تم ویڈیو دیکھنا بند کر دو، وائرل ویڈیو۔ ایک لڑکا انسٹاگرام پہ دیکھ رہا ہے گندی ویڈیو، بیکار ویڈیو، بیکار کپڑوں کی ویڈیو، دیکھتے دیکھتے اچانک سگی بہن کی ویڈیو اس کی اسکرین پہ گردش کرنے لگی۔ ہائے میری بہن، میری ماں یہ کیا ہے؟ بہن سے پوچھا، ہاں میں بناتی ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا تو جیسے چھپ چھپ کے بناتا ہے، چھپ چھپ کے دیکھتا ہے، ویسے ہی میں چھپ چھپ کے بناتی ہوں۔ ادھر دیکھو میری بہنوں، میری بیٹیوں کو سمجھاؤ، اللہ عزت دینے والا ہے۔ اتنی جتنی انسٹاگرام کی یہ جتنی بھی فالوئنگ کے چکر میں اپنے بدن کو دکھاتی ہے، یہ تیرے فالوور نہیں ہیں، یہ تو پیاسے بھوکے ہیں، یہ تو بدتمیز ہیں، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے ہیں تجھے دیکھ کے میری بہن، تجھے عزت کی نظر سے نہیں، تجھے بھوکوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سنو میری بہنوں، میری بیٹیوں، عزت دینے والا اللہ ہے، انسٹاگرام سے عزت نہیں ملتی، ورنہ پوری دنیا کی جتنی بھی انسٹاگرام کی لڑکیاں ہیں اس ایک لڑکی کے پاؤں کے برابر بھی عزت نہیں کما سکتی جس نے کرناٹک میں ایک نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا میں جان دے سکتی ہوں مگر اپنے نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے۔ بستر پہ لیٹی ہے وہ خاتون، آخری باتیں کر رہا ہوں، بستر پہ لیٹی ہے وہ خاتون، جب وہ لیٹی ہے نا بستر پہ تو وہ آگے جا رہا ہے بڑھ کے اس کے جسم سے اپنے زنا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ جب آگے بڑھتے بڑھتے وہ کانپ رہی ہے، جیسی ہاتھ لگایا نا تو وہ رونے لگی۔ کہا پیسے نہیں ملے تجھے؟ روتی کیوں، ڈرامہ کرتی ہے؟ کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، عزت بھی کچھ ہوتی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں نا تب بھی مجھے میرا رب دیکھتا ہے، اور جب میں آج اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں تجھ سے یہی کہہ رہی ہوں اپنے رب سے، اے میرے کریم اپنی اس مجبور بندی کو تو معاف کر دینا، اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے میرے مالک تو میں کبھی برا کام نہ کرتی، کبھی زنا نہ کرتی۔ تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، آج میرے بچوں کی بھوک مجھے اس کے بستر تک لے آئی، مجھے معاف کر دینا میرے کریم۔ وہ روئی، رونے سے اس کا دل بدل گیا، وہ جو زنا زانی تھا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، چلی گئی۔ یہ سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹ لی، کتنا بڑا لٹیرا ہوں میں، میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں، مجھے معاف کر دے۔ رو کے سو گیا۔ صبح کو دروازہ کھلا، کون؟ کہا میرا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، سامنے بزرگ کھڑے تھے، کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اللہ موسیٰ غلط راستے پہ آئے ہو، یہ راستہ نیک آدمی کے گھر کا نہیں ہے، میں اس علاقے کا سب سے بگڑا ہوا انسان ہوں، میں نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی، مجھے کچھ اس کا یاد بھی نہیں، اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا، میں تو گنہگار۔ کوئی نیکی کی ہے؟ کہ لگا رات ایک عورت کو چھوڑا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر میں رات رویا بھی تھا، کتنا رویا تھا کہ میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا آنسوں سے۔ حضرت موسیٰ بولے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے میرے بندے سے کہنا اس کے رات والے آنسو اس کے رب نے پسند کر لیے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار میں معاف کر دیے تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی تو ٹھہرا تو پھر کرم کا کیا ٹھکانا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔
ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ ادھر دیکھو، معلوم ہے حضور کو جانتے ہو؟ سرکار کو کتنا جانتے ہو بتاؤ؟ حضور کے پیٹ پہ جب پتھر بنتے تھے نا، اما عائشہ فرماتی ہیں جب پتھر بنتے تھے نا تو حضور دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے؟ مجھے کھانا دے دے. دعا یہ کرتے تھے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. سبحان اللہ. دنیا میں تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں حضور، قیامت کے دن اعلیٰ فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے. اسی نبی کے نام پہ کتنے لوگ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں وہ نوجوان کھڑے ہو جائیں جو آج سے پوری داڑھی رکھائے، وہ اس محفل میں کھڑا ہو جائے. ایک پوری محفل میں کوئی شخص ہو جو نبی کے نام پہ پوری داڑھی رکھائے، وہ اس محفل میں کھڑا ہو جائے. ہے کوئی عاشق رسول؟ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. داڑھی کٹانا ہے، ادھر آ جاؤ. دوسرا کوئی عاشق رسول ہے اس محفل میں سنت رسول کے لیے؟ آؤ باہر آؤ نکل کے. نعرہ اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو داڑھی رکھا لو شادی سے پہلے، چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی بیکار لڑکی سے بچ جاؤ گے. بگڑی ہوئی لڑکیاں داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. اے بیٹا تم بھی بیٹھ جاؤ گے. تم نے بڑا پریشان کیا مجھے، بار بار یہاں سے نکلتے ہو، بار بار. یہ کیمرہ ویمرہ توڑ کے پھینکو جائے. انسان کے بچے نہیں بننے کتنی تیار ہیں. کبھی اس کو کیمرے میں وہ کرتے ہیں، کبھی تب یہ نہیں دیکھ رہے کہ بندہ تقریر کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. وہ کوئی دوسرا عاشق، تیسرا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ تیسرا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ تیسرا کوئی دیوانہ ہو میرے نبی کا تو اٹھ کے کہے، جس کی داڑھی چھوٹی ہو یا کٹی بھی ہو، جو آج سے پوری کرے وہ کھڑا ہو جائے. کوئی ہے عاشق رسول اس محفل رسول میں جو کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا گھر والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، دنیا رشتہ داروں کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے نبی کے لیے جو کہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. ہے کوئی پانچواں عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ چوتھا عاشق رسول ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے. آؤ آؤ باہر آؤ، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. کیا ہوا؟ چلنا ہی نہیں جاتا ہے؟ اچھا کھڑے رہو، ٹھیک ہے. چار ہو گئے. پانچواں عاشق رسول ہے کوئی پنجتن پاک کا ماننے والا؟ آؤ باہر آؤ، باہر ہو، باہر. میرے نوجوان آؤ، اللہ تمہیں نیک بنائے. آ جاؤ، نماز کا پابند بنائے. جس کی داڑھی کٹی ہوئی ہو یا چھوٹی ہو وہ بھی آ سکتا ہے. کبھی بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں ہمارے. ادھر آ جاؤ بیٹے. سبحان اللہ. آپ داڑھی کٹاتے ہو کیا؟ آپ کٹاتے ہو داڑھی؟ کٹاتے ہو نا؟ اب پوری کر لینا. یہ 6 ہو گئے. کوئی 7واں عاشق رسول ہے سنت رسول والا میرا بھائی؟ ہے کوئی؟ دیکھو ہر گھر میں آدمی پیدا ہوتا ہے، انسان نہیں پیدا ہوتا. انسان جو ہے نا حساس ہوتا ہے، اس کو خبر ہوتی ہے کدھر سے جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے. کوئی عاشق رسول اور ہے؟ ساتواں عاشق رسول ہے آگے پیچھے سے کوئی نوجوان؟ سبحان اللہ. آج بھی ایسی مائیں زندہ ہیں جنہوں نے عاشق رسول پیدا کی ہے. سبحان اللہ. یہ عشق رسولی تو ہے بچوں کا، جو اس محفل میں کھڑے ہو کے وعدہ کر رہے ہیں کہ آج سے حضور کی پوری سنت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ہے کوئی 8واں عاشق رسول؟ میں چاہتا ہوں امام حسین کی 10ویں ہو جائے. جیسے یہ آج نکل کے آئے نا، ایسے کل مر کے قبر میں چلے جائیں گے. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، دیکھتے رہ جائیں گے سب. کوئی عاشق رسول ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ میں انشاءاللہ آج سے پوری داڑھی رکھاؤں گا. کوئی ہے نوجوان میرا بھائی؟ کوئی اور ہے عاشق رسول اس مجلس رسول میں؟ دیوانہ کوئی ہے ادھر؟ کوئی عاشق رسول ہو تو کھڑے ہو کے وعدہ کرے. یہ کتنے ہو گئے بھیا؟ یہ 6 یہ ہیں اور 7 ہو گئے. ادھر کوئی اور 3 اور چاہتا تو میں ہو جائے میرے لیے تو 7 ہی کافی ہیں. کافی ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. مگر میں سوچ رہا تھا 10 ہو جائے، 10 امام حسین کی 10ویں ہو جائے. ایک کوئی عاشق رسول اور ہو؟ ہے کوئی دیوانہ آگے پیچھے سے؟
नबी से मोहब्बत करने वाला है कोई आशिक रसूल? है कोई? चलो ठीक है, आप सब वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। वादा करो, ऐ अल्लाह इनको परवरदिगार इस्तिकामत अता फरमा, अपने महबूब के वसीले से इनको अपने नेक अमल में तौफीक अता फरमा कि ये इस पे आमिल रहे। बैठ जाओ। दिल में मेरी बहनें ऐद करें, आज से नमाज की पाबंदी करेंगी, कुरान पढ़ेंगी और पर्दे में रहेंगी। टाइट लिबास पहनना हराम है। औरतों को ये समझना चाहिए कि ये हाथ यहां तक ले जाते हैं मर्द और ऐसे कहते हैं अल्लाह अकबर, ठीक है। औरतें बस यहां तक हाथ लाती है, बांध लेती है अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि औरतों के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत की नमाज अलग है और मर्द की नमाज अलग है। नमाज अलग है। कितना बड़ा गुनाह है अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहनना। सुने कि मक्के में सब औरतें नहीं दौड़ेंगी, मर्द दौड़ेंगे। अब वो कह रही है हाजरा तो दौड़ी थी, मुझे दौड़ने दो। हाजरा दौड़ी थी, वो अकेली थी। तुम दौड़ोगी, तुम्हारी जीनत जाहिर हो जाएगी। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत काबे में भी बेपर्दा हो, इसलिए उसने मर्दों के लिए अलग रूल बनाए और औरतों का हज अलग है। सुभान अल्लाह। अब अपनी मर्जी के ऊपर है, मुसलमान औरतें हैं, सबको सोचना चाहिए कयामत के दिन वो बेहुदा बंबई की औरतों के साथ जहन्नम में जाएंगी जो उन्हीं की तरह फिटिंग का लिबास पहनती हैं, और वो कयामत के दिन औरतें जन्नत में जाएंगी जो खातून जन्नत की तरह पर्दा करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, मेरी तकरीर हो गई। बड़ी मुश्किल से, अल्लाह का फजल है, आज बड़ी मुश्किल हुई। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। बहुत तकलीफ हुई। अल्लाह